بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق مسیحوں نے یہ سازش 557 میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ میں شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کرنا اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ہاں میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ کیوں لینے نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ وہ 2 مراکش کے باشندے ہیں، بہت نیک اور نماز کے پابند ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ ہے، وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے ایک فرش پر ان کی نظر ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا آپ بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیح ہیں اور ان کے حکمران نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ مراکش کے حاجیوں کے روم میں جائیں اور کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اقدس روضہ رسول سے نکال کر لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں بہت سارا مال و زر اور ساز و سامان دیا گیا۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑی کی تھیلی میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسی قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔
سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پورے دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین سنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لٹکا دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اس سے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ والا واقعہ 558 بمطابق 1142 کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان مقرر کر دیے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صوفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اصحاب صوفہ مسجد نبوی کے اندر ہے، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی دیوار سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صوفہ کے تعین کے لیے استوانہ عائشہ سے شمال کو چلیں، یعنی قبلے کی سمت کے خلاف۔ 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ بعض کے نزدیک یہ ایک من گھڑت قصہ ہے، واللہ اعلم۔ سچ کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔